رضا اردو چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن سلیم آپ کی خدمت میں لایا ہے سر رضا احمد سلطانی کے ناول مومنہ کی قسط نمبر 10 اور 11۔ تو مومنہ کی ایپیسوڈ نمبر 10 اور 11 کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ آج آپ کی دوسری شادی طے ہو گئی ہے، ماریا نے حیدر کو پانی دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ حیدر نے جوتے کو آدھے پاؤں تک ہی رہنے دیا۔ جوتے اتار کر پانی پی لیں پھر بتاتی ہوں۔ نہیں، پہلے آپ بتائیں ماریا، یہ کیسا مذاق تھا؟ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ آج میں نے خالہ سے وعدہ کیا کہ اگر مومنہ باجی واپس آ گئیں تو میں ان کو آپ کی شریک حیات بنا دوں گی۔ ماریا حیدر کے پاس بیٹھ گئی۔ اور یہ مشورہ کس نے دیا آپ کو؟ حیدر نے محبت بھری نگاہ ماریا کے چہرے پر ڈالی۔ میرے اس دل نے، اور کون دے سکتا ہے؟ ماریا نے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو یہ الہام ہوا ہے کہ مومنہ اگر زندہ ہیں تو وہ بے عقد ہوں گی؟ حیدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مومنہ باجی آپ کی جگہ کسی اور کو ہم سفر بنا سکیں گی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ حیدر نے پانی کا گلاس ٹیبل پر سے اٹھایا۔ ایک لڑکی اپنی پہلی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آخری سانس تک انتظار کر سکتی ہے۔ مومنہ کے قلب میں تو آپ کی محبت بیج نہیں، ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ماریا نے شوز الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ اور درخت پر خزاں آتی ہے جو اس کی جان تک لے جاتی ہے۔ کیا خبر اس درخت پر اب کسی اور کے نام کی بہاریں آ چکی ہوں؟ حیدر نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ جہاں تک میں جانتی ہوں مومنہ باجی کو، وہ تو اس درخت پر ایک پتا بھی نہ لگنے دیں آپ کے علاوہ کسی اور کے نام کا۔ یہ آتے ہی آپ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ حیدر کو اپنی شکست سامنے نظر آ رہی تھی۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ محبت کا اظہار پہلے کس نے کیا تھا، آپ نے یا مومنہ باجی نے؟ ماریا مسکراتی ہوئی حیدر کے پاس آ گئی۔ محبت اور اظہار یہ ہم دونوں کے بس میں نہیں تھا۔ وہ کیوں؟ ماریا حیران ہو گئی۔ میں خالو سے ڈرتا تھا کہ ان کو خبر ہو گئی تو کیا سوچیں گے کہ ایک یتیم بے سہارا بچے کو گھر لا کر پالا، جوان کیا، اور اب میری ہی بچی سے عشق لگا بیٹھا ہے۔ اور مومنہ باجی کس سے ڈرتی تھی؟ وہ اللہ والی اللہ سے ہی ڈرتی تھی بس، اور کسی سے تو ڈرتے ہوئے میں نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر آپ دل ہی دل میں ایک دوسرے کو چاہتے رہے، بتا بھی نہ سکے؟ نہیں بتایا تھا۔ حیدر اداس سا ہو گیا۔ کب اور کیسے؟ ماریا کو سننے کی جلدی تھی۔ مومنہ کے BA کے پیپر ہو رہے تھے، اس کے ساتھ جانے والی کوئی لڑکی نہیں تھی، اس لیے خالو مجھے صبح مومنہ کے ساتھ بھیج دیتے تھے اور پیپر ختم ہونے کے بعد ہم اکٹھے واپس آتے تھے۔ اس وقت گاؤں کی سڑک کچی تھی اور آنا جانا بھی پیدل تھا۔ ہم پورے راستے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے، وہ نظریں جھکائے چلتی رہتی تھی اور میں دل ہی دل میں ڈرتا رہتا تھا اگر بات کی تو مومنہ کو بری لگے گی تو میرے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ ایک دن واپسی پر مومنہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد بولی، حیدر آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کیسے ہوئی تھی؟ جی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے تھے۔ واپسی پر ام المومنین کے غلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صدق کی تعریف کی، جس کے بعد
حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے پر قبول فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ کا نکاح شیر خدا حضرت علی علیہ السلام سے کیسے ہوا تھا؟ شیر خدا کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی صاحبزادی کا عقد ان سے کرا دیں۔ فاتح خیبر نے اس بات کا ذکر جلیل القدر صحابہ کرام سے کیا تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس نیک ارادے سے گھر سے نکلے، ابھی راستے میں ہی تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں۔ یوں کائنات کا یہ خوبصورت جوڑا عقد کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ مومنہ کھڑی ہو گئی، گھر کی طرف چلنے لگی۔ جب وہ گھر کے بالکل قریب پہنچی تو رک کر حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر، مومنہ نے اسے مخاطب کیا، اب مجھے حضرت ختیجہ کی سنت ادا کرنا پڑے گی یا آپ حضرت علی کی سنت ادا کریں گے؟ مومنہ کہتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ، مومنہ باجی نے بھی محبت کے اقرار کا کیا طریقہ منتخب کیا۔ ماریا بے اختیار بول اٹھی، ان کا ہر کام عام لوگوں سے جدا تھا۔ حیدر نے آنسو کو بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ کیا آپ نے زندگی میں محبت کا اظہار اس طرح سے ہوتے ہوئے سنا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے سین میں مقدس اور مومنہ تیار ہو جانا، رات کو سائیں قاسم کے بنگلے پر جانا ہے۔ فرزانہ حکم دیتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ یہ سب اس ڈیش کی چال ہے، مومنہ اس کے سامنے جھکی نہیں، اس لیے قاسم کے حوالے کر رہی ہے۔ مزین نے غصے سے کہا۔ مومنہ نے سب لڑکیوں کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا خوف دیکھا۔ مقدس کے چہرے پر تو خوف کی انتہا تھی۔ کیا ہوا مقدس، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ مومنہ نے خوف کے بادل ختم کرنے کے لیے بات کا آغاز کیا۔ باجی، تم قاسم کو جانتی نہیں ہو، وہ انسان نہیں، ایک پاگل درندہ ہے۔ ادھر آؤ۔ ایمن نے سعدیہ کا ہاتھ پکڑا اور مومنہ کے سامنے کیا۔ یہ دیکھیں۔ اس نے سعدیہ کا جسم مومنہ کو دکھایا، جس پر زخم ہی زخم تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کسی چیز سے اس کے جسم کو کاٹا گیا ہے۔ مومنہ باجی وہ ساری رات کانچ کے تیز ٹکڑوں سے اس کے جسم کو تراشتا رہا اور پھر زخموں پر شراب ڈال کر آگ لگا دیتا تھا۔ اللہ کی پناہ! مومنہ آگے بڑھ کر سعدیہ کے زخموں کے نشان کو دیکھنے لگی۔ 2 ماہ ہاسپٹل میں گزارے تھے اس نے قاسم کے بنگلے سے واپس آ کر۔ اس کی قسمت اچھی تھی، بچ گئی، ورنہ وہاں سے زندہ لڑکیاں تو کبھی واپس آئی ہی نہیں۔ سعدیہ، یہ سب کیسے برداشت کیا آپ نے؟ اللہ ایک ایک زخم کے بدلے آپ کے لاکھوں گناہ معاف فرمائے اور آپ کو روز محشر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ سعدیہ کی زبان میں ہلکی سی گردش آئی۔ وہ مقدس ایمن کا سانس اوپر نیچے ہوا تھا۔ کیا ہوا مقدس کو؟ مومنہ نے ایمن کے بازو کو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ خودکشی کرنے لگی ہے، ایمن نے بڑی مشکل سے آواز لگائی۔ مومنہ بھاگتی ہوئی کمرے کی کھڑکی کے سامنے پہنچی، جہاں پہلے ہی چند لڑکیاں شور مچا رہی تھی۔ مقدس پنکھے کے ساتھ چادر باندھ رہی تھی۔ مقدس، یہ کیا پاگل پن ہے؟ دروازہ کھولو جلدی سے۔ نہیں مومنہ، اس درندے کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں خود ہی مر جاؤں۔ مقدس نے چادر گلے میں ڈال دی۔
مقدس خودکشی حرام ہے اور مجھ پر یقین رکھو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، دروازہ کھول دو۔ مقدس نے پندے کو گلے کے ساتھ مضبوط کیا۔ مقدس اپنے بھائی کے بارے میں سوچو، مومنہ نے زور سے کہا۔ بھائی کا نام سنتے ہی مقدس رک گئی، نیچے اتری اور دروازہ کھول دیا۔ آپ لوگ جائیں، میں دیکھتی ہوں اسے۔ مومنہ کمرے میں داخل ہوئی اور مقدس کو سینے سے لگا کر دلاسا دینے لگی۔ ادھر آؤ، بیٹھو، تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ مومنہ نے مقدس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون نے ہر طرف حکم دے رکھا تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دو۔ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے اللہ کے حکم سے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا اور صندوق ایک نہر کے ذریعے فرعون کے دربار تک پہنچا، اور فرعون کی بیوی نے اس میں سے موسیٰ کو نکالا اور ان کی پرورش کی۔ دیکھو ادھر میری طرف، اللہ جس کو زندگی دینا چاہے تو اس کو اس طرح بھی بچا لیتا ہے۔ مقدس اللہ پر توکل رکھو۔ مگر مومنہ سعدیہ تمہارے سامنے ہے، اس کا کیا حال ہوا تھا یہ مجھے معلوم ہے۔ مقدس نے روتے ہوئے کہا، یہ ضروری تو نہیں جو ایک کے ساتھ ہو وہی سب کے ساتھ ہو۔ ایک دریا تھا، ایک ہی راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ اللہ پر توکل کی بات ہے۔ اللہ کی رحمت سے سوا کافروں کے اور کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے ساتھ بہتر کرے گا۔ ایک گیم انسان کھیلتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اور فقیرے کی باتیں کیا بھول گئی ہو؟ مومنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں مومنہ، اب میں نہیں مایوس ہوں گی۔ مقدس نے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے اور مومنہ کے گلے لگ گئی۔ اگلے سین میں اتوار کو اسلام آباد جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں آپ اور ماریا کو بھی ساتھ لے چلوں۔ حیدر نے حالہ کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، مجھے کس لیے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ آپ دونوں میاں بیوی جائیں، گھوم پھر آئیں۔ نہیں حالہ، میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں، وہاں کسی بڑے ہاسپٹل سے آپ کا چیک اپ کرائیں گے۔ بیٹا، شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے، یہ چھوٹے بڑے ہم نے بنا رکھے ہیں۔ اگر اس نے شفا دینی ہوئی تو گھر بیٹھے ہی دے دے گا۔ آپ کے حالو جب بیمار ہوتے تھے تو استغفار کثرت سے کرنے لگتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ انسان پر بیماریاں نہ آئیں تو انسان تو اللہ کے نام الشافی کو مکمل طور پر بلا ہی دے۔ یہ بات تو سچ ہے حالہ، اگر ہم بندوں پر پریشانیاں اور بلائیں نازل نہ ہوں تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جائیں۔ ایک زوردار آواز سارے گھر میں گونج اٹھی، یہ برتن گرنے کی آواز تھی۔ ماریا حالہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، جاؤ حیدر دیکھو۔ حیدر کمرے سے باہر آیا تو سامنے فرش پر ماریا بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اگلے سین میں، اس سے قبل بھی گئی ہو کہیں؟ مقدس نے مومنہ سے پوچھا۔ 3 بار گئی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر بار مجھے اپنی پناہ میں رکھا، ابلیس کے حوالے نہیں کیا۔ اسی لیے تو آج بھی امید ہے کہ وہ اللہ سب سے بہتر کرے گا۔ مومنہ نے دوپٹے سے نقاب کرتے ہوئے کہا، کب اور کیسے؟ لاہور سے میں کراچی جب پہنچی تو میں یہاں نہیں ایک اور بندے کے پاس تھی۔ کیا یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں؟ مقدس مومنہ کے پاس آ گئی۔ بتاؤ کہاں رہی اور کس کے پاس رہی؟ مقدس بے چین ہو رہی تھی۔ وہ شام میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ مسلسل سفر کی تھکان نے مجھے ایسی گہری نیند سلایا کہ مجھے دنیا و مافیا کی خبر ہی نہ رہی۔ شام کے قریب کسی نے مجھے سختی سے پکڑتے ہوئے جگایا۔ مومنہ نے تھکان اور نیند سے بھری آنکھیں مشکل سے کھولی۔
اس کے سامنے ایک بڑی عمر کی خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہلکے سفید بال اور چاندی جیسی رنگ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ملک کی ہو۔ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، گاہک آ گیا ہے۔ اس نے مومنہ کو زور لگا کر بٹھا دیا۔ کون ہے آپ؟ مومنہ نے مدھم سی آواز میں پوچھا۔ میں مریم ہوں، یہاں کی انچارج۔ 10 منٹ میں کسٹمر اوپر آئے گا، تیار ہو کر بیٹھنا۔ مریم نے گرجدار آواز میں کہا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔ مومنہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی، آنکھوں کو صاف کیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ سامنے ایک بڑا سا آئینہ تھا جس کے سامنے بیوٹی پارلر کا سامان تھا۔ ایک طرف شفاف الماری تھی جس میں خوبصورت سوٹ لٹکے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ واش روم تھا۔ ایک طرف کھڑکی تھی جو کھلی ہوئی تھی مگر اس کے سامنے لوہے کی کور گرل تھی جس سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ مومنہ نے چھت کی طرف دیکھنا چاہا مگر اس کی نظر گھڑی پر جا پڑی۔ ہائے اللہ، میری ظہر اور عصر دونوں نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ یہ تو مغرب کا وقت ہے یا پھر مغرب بھی ختم ہونے کو ہے۔ مومنہ جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی اور جلدی سے وضو کر کے باہر آئی تو ایک دم رک گئی۔ اس نے دوپٹہ درست کیا، سامنے ایک خوبصورت جوان بیٹھا تھا۔ اس نے مومنہ کی طرف ایک ہوس بھری مسکراہٹ سے دیکھا۔ چھوڑو تیار ہونے کو، آ جاؤ، مجھے جلدی ہے۔ اس نے مومنہ کو اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم ویسے بھی نیچرل بیوٹی رکھتی ہو۔ اس نے اپنے چہرے پر عجیب طریقے سے ہاتھ پھیرا۔ مومنہ نے دوپٹہ رکھا اور ادھر ادھر جائے نماز تلاش کرنے لگی۔ بولا نا اسی طرح آ جاؤ، میں نے گھر جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں گا، سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ شخص غصے میں آ گیا۔ دفع ہو باہر، مجھے نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد تم کو دیکھ لوں گی۔ ہا ہا ہا، نوجوان زور سے ہنسا۔ دندہ اور نماز، واہ کیا بات ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمہیں خریدا ہے اگلے 5 گھنٹوں تک، تم صرف میری بات سنو گی اور مانو گی۔ لڑکا مومنہ کے پاس آ رہا تھا، مگر مجھے تو بہت پہلے ہی کوئی خرید چکا ہے۔ مومنہ نے آنکھوں میں جلال لاتے ہوئے کہا، کس نے خریدا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر ہی رک گیا۔ مومنہ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھی اور پھر خوبصورت آواز میں پڑھنے لگی۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اب وہ اللہ کی راہ میں قیام امن کے اعلیٰ تر مقصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، سو وہ دوران جنگ قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں بھی۔ اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے؟ سو ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ میں نے اپنی جان، اپنی ہر سانس اللہ کو اس کی رضا کے عوض فروخت کر دی ہے۔ اب کیا تم مجھے خریدو گے؟ چلو جاؤ واپس اپنی بیوی کے پاس، وہ ہر شام بن سور کر تیار ہوتی ہے تمہارے لیے، اور تم حلال کو چھوڑ کر حرام کھانے آ جاتے ہو۔ مومنہ کی آواز میں بجلی سی کڑک آ رہی تھی۔ تم مجھے کیسے جانتی ہو اور میری بیوی کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ وہ شخص مومنہ کی بات سن کر پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے کہا نا، میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا ہوا ہے، اور وہ اللہ سب جانتا ہے، اور جس کو جو چاہے علم عطا کر دے، جس کو جو چاہے حکمت عطا کر دے۔ چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میرا غصہ تمہیں جلا کر خاک کر دے۔ جاؤ اپنی شریک حیات سے معافی مانگو اور اس سے وفا کرو۔ مومنہ عشاء ادا کر کے بیٹھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ یا اللہ رحم فرما۔ مومنہ اپنے رب کے آگے رحم کے لیے رونے لگی۔
लड़की दरवाज़ा खोलो और खाना खा लो। मरियम की आवाज़ थी। मोमिना ने दरवाज़ा खोला तो सामने मरियम एक शापर पकड़े खड़ी थी। ये लो खाना खा लो। मोमिना ने शापर लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। खाना खाने के बाद मोमिना के दिल में जगह के बारे में जानने का शौक़ पैदा हुआ। इसने दरवाज़ा खोला और बाहर दोनों अतराफ देखा। ये एक हॉस्टल नुमा इमारत थी। लाइन में कमरे बने हुए थे। कमरों में ज़्यादा शोर नहीं था, मगर हल्की हल्की लड़कियों की आवाज़ें आ रही थी। मोमिना अपने पाँव को सुकून से उठाती और रखती थी ताकि आवाज़ न पैदा हो। चलते चलते वो सीढ़ियों तक पहुंच गई। सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। मोमिना को अंदाज़ा हो गया था कि ये एक काफ़ी बड़ी इमारत है। वो सीढ़ियाँ नीचे उतरने ही लगी थी कि इसकी नज़र सामने एक कमरे पर पड़ी जहाँ से मरियम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो नीचे जाने की बजाय मरियम के कमरे की तरफ चली गई ताकि वो जान सके ये जगह क्या है और कहाँ है। जब वो दरवाजे के करीब पहुंची तो इसने हाइन आंख से अंदर देखा। इसको एक ज़बरदस्त झटका लगा और पीछे हट गई। मोमिना के लबों पर बेइख्तियार कलमा तौबा आ गया। हो मेरे अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मोमिना जल्दी से वापस अपने कमरे की तरफ पलट आई। मोमिना मसलसल कलमा तौबा का विर्द कर रही थी और इसके विर्द में शिद्दत आती जा रही थी और मुकद्दस भी विर्द करने लगी। अगले सीन में आपकी हाला ने दुरुस्त कहा है आपसे। डॉक्टर अंसा के सामने मारिया की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। मारिया का चेहरा बशाशत से खुल उठा। हम डॉक्टर आपकी हाला के आगे कोई हसीयत नहीं रखते। डॉक्टर अंसा ने पेंसिल उठाई और कागज़ पर कुछ लिखने लगी। आप हर मशवरा और एहतियाती तदबीर हाला से ले लेना। ये मैंने 1-2 टैबलेट्स लिख दी हैं। हाला से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करना। आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और आप मुझे हाला का बार बार कह रही हैं। मारिया ने हैरान होकर पूछा। देखो मारिया, साइंस और हम डॉक्टर जितनी भी तरक्की हासिल कर लें, मगर ये जो हमारी बुजुर्ग ख़वातीन के पास सलाहियतें और तजर्बा है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये हमारे बुजुर्ग हसद, बुग़्ज़, लालच को दिल में पालने की बजाय मोहब्बत, चाहत और एक दूसरे के लिए हमदर्दी और सबसे बढ़कर अल्लाह का खौफ रखते थे। इसलिए अल्लाह भी इनको वो हिकमत अता करता था जो आज हम चाह कर भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आप इनके तजर्बे से पूरा फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर अंसा मुस्कुराने लगी। मैं हैदर को ये खबरी सुनाती हूँ। मारिया ने डॉक्टर अंसा से इजाज़त ली और कमरे से बाहर आ गई। अगले सीन में मोमिना, बताओ ना, इस कमरे में तुमने क्या देखा था। मुकद्दस खाना खाने बैठी तो मोमिना से जिद करने लगी। शिर्क की इंतहा। मोमिना ने मुकद्दस की तरफ देखते हुए कहा। वो लोग क्रिश्चियन थे और इस कमरे में इबादत कर रहे थे, तो तुम क्यों डर गई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार गैर मुस्लिम देखे थे और मैं इन लोगों में मौजूद थी, इसलिए मैं डर गई थी। तो वहां से फिर इधर कैसे आई। मुकद्दस ने फिर मोमिना को माजी में धकेल दिया। अगली सुबह मैं कुरान की तिलावत कर रही थी कि दरवाजे पर शदीद किस्म की दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मरियम खड़ी थी। तुम ये क्या पढ़ रही थी। मरियम ने गुस्से से पूछा। कुरान मजीद अल्लाह की लारेब किताब। मोमिना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। झूठ मत बोलो। मरियम गुस्से में हो गई। तुम्हारे कुरान में हमारी मुकद्दस माँ मरियम का जिक्र कहाँ से आ गया। आपने शायद कभी हमारी मुकद्दस किताब को पढ़ा ही नहीं है।
یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے اور اس میں اللہ کے پیارے بندے اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر جا بجا موجود ہے، بلکہ ایک پورا چیپٹر یعنی سورت موجود ہے۔ اچھا، ایک بار وہ چیپٹر پڑھ کر سناؤ، مریم نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مومنہ نے بسم اللہ پڑھی اور سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ مومنہ تلاوت کرتی جا رہی تھی اور مریم کی قسمت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ مریم کا فون بجنے لگا، جس کی وجہ سے مومنہ نے تلاوت روک دی۔ مومنہ، یہ تو واقعی ہدایت والی کتاب ہے، کاش میں بھی پڑھ سکتی اسے، مریم نے حسرت سے کہا۔ میں پڑھاؤں گی آپ کو مریم آنٹی، مومنہ نے محبت سے کہا۔ مریم نے فون سنا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ شام کو مریم مومنہ کے کمرے میں واپس آئی اور مومنہ کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہیں لالا نے خرید لیا ہے، آج یا کل چلی جاؤ گی یہاں سے، مریم نے مومنہ کی طرف محبت سے دیکھا۔ وہ تو مجھے معلوم تھا، میرا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے یہاں سے بھی آگے جانا ہے، آپ کیوں اداس ہو رہی ہیں؟ مومنہ نے مریم کے چہرے کی بدلتی حالت کو دیکھ کر پوچھا۔ مومنہ، جانے سے پہلے مجھے بھی مومنہ کر جاؤ، مریم نے مومنہ کے دونوں ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر بسم اللہ کریں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ مومنہ خوشی سے پاگل ہونے لگی۔ مریم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا وعدہ کر لیا۔ کیا تم نے اسے مسلمان کر دیا؟ مقدس نے تعجب سے پوچھا۔ جی، اللہ کے فضل و کرم سے، مومنہ نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس قرآن میں بڑی برکت اور شفا ہے، مقدس اس کی تلاوت دلوں پر لگے قفل کھول دیتی ہے۔ چل اٹھ، باقی تبلیغ بنگلے پر جا کر کرنا۔ فرزانہ نے مومنہ کی طرف غصے سے دیکھا۔ گاڑی آ گئی ہے مومنہ رانی، آپ کی رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، فرزانہ نے دل جلا کر رکھ دینے والا کہکا لگایا۔ اور یہاں تک آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔